السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلبہ و طالبات، آج کے کلاس میں مرکب غیر مفید کی دوسری قسم کے بارے میں سیکھیں گے۔ مرکب غیر مفید کے اندر دو قسمیں تھیں، پہلی قسم مرکب اضافی اور دوسری قسم مرکب توصیفی۔ مرکب اضافی کی قسمیں، تعریفیں، مثالیں پچھلے کلاس میں یعنی کلاس نمبر 7 میں ہو چکی ہیں۔ اس کلاس میں آپ لوگ سیکھیں گے مرکب توصیفی کے بارے میں کہ مرکب توصیفی کیا ہوتا ہے، کن اجزاء سے مل کر بنتا ہے، اس میں کتنے جز ہوتے ہیں، کون کون ہوتے ہیں، اس کی تعریف کیا ہے، مثال کیا ہے، ان تمام چیزوں کے بارے میں آج آپ لوگ سیکھیں گے۔ اس میں 3 سوال میں نے بتایا تھا، 3 سوال کا جواب ہو چکا تھا۔ چوتھے سوال کے اندر پوچھا گیا ہے مرکب توصیفی کسے کہتے ہیں، تو اس کا ایک دم آسان جواب ہے، مرکب توصیفی وہ مرکب ہے جو موصوف اور صفت سے مل کر بنا ہو۔ مرکب توصیفی کے اندر موصوف اور صفت ہوتے ہیں۔ آئیے آگے دیکھتے ہیں موصوف اور صفت کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف۔ سوال نمبر 5 میں لکھا ہے موصوف اور صفت کی تعریف کرو، تو اس کا جواب ہے موصوف وہ اسم ہے جس کی اچھائی، برائی یا حالت بیان کی جائے۔ دیکھیے موصوف کی تعریف الگ ہے، صفت کی تعریف الگ ہے۔ موصوف وہ اسم ہے جس کی اچھائی، برائی یا حالت بیان کی جائے۔ صفت وہ اسم ہے جس سے کسی اسم کی اچھائی، برائی یا حالت کا پتہ چلے۔ جیسے یہ مثال ہے، زن نیک، نیک عورت، یہ اس کا معنی ہے۔ زن کے معنی عورت، نیک کے معنی نیک اچھی۔ کار بد، برا کام، کار کے معنی کام، بد معنی برا۔ آب پلید، گندا پانی، آب کے معنی پانی، پلید کے معنی گندا۔ آب سرد، ٹھنڈا پانی، آب کے معنی پانی اور سرد معنی ٹھنڈا۔ تو یہاں پہ 3-4 مثالیں میں نے لکھا ہے جس کے اندر آپ لوگوں کو غور کرنا ہے کہ یہاں پہ کس کے بارے میں اچھائی اور کس کے بارے میں برائی اور کس کی حالت بیان کر رہے ہیں۔ تو دیکھیے زن نیک، نیک عورت، یہاں پہ عورت کے بارے میں بیان کر رہے ہیں، عورت نیک ہے، تو زن یہ موصوف ہوگا اور اس کی نیکی، یہ جو نیک ہے یہ صفت ہوگی۔ زن نیک، زن موصوف کیونکہ عورت کے بارے میں بیان کر رہے ہیں، عورت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ عورت نیک ہے، تو جس کے بارے میں بتایا جائے وہ موصوف، اور جس سے پتہ چلے، جس چیز سے پتہ چلے اسے صفت کہتے ہیں۔ تو زن کے بارے میں بتایا گیا کہ عورت نیک ہے اور نیک ہونا یہ صفت کہلائے گا۔ ایسے ہی کام، کار بد، برا کام، کار موصوف ہے کیونکہ اسی کے بارے میں بتایا گیا کہ کام برا ہے، تو کار موصوف ہو جائے گا، اسی بد کے ذریعے پتہ چلا کہ کام برا ہے، تو اس سے پتہ چلا اس کے بارے میں، تو جس کے بارے میں پتہ چلے، جس کے بارے میں بتایا جائے وہ موصوف، اور جس سے پتہ چلے اسے صفت کہتے ہیں۔ آب پلید، گندا پانی، وہ گندا صفت اور یہ آب موصوف ہو جائے گا۔ آب سرد، ٹھنڈا پانی، گندا پانی، ٹھنڈا پانی، یہ اس کا معنی ہے۔ تو جس کی حالت بیان کریں یا برائی بیان کریں یا اچھائی بیان کریں اس کو موصوف کرتے ہیں، اور جس چیز کے ذریعے بیان کریں اسے صفت کہتے ہیں۔ جس چیز کے ذریعے پتہ چلے
اسے صفت کہتے ہیں۔ تو اس جیسی مثال آپ لوگ ان تعریفوں کی مدد سے، ان مثالوں کی مدد سے خود بنا سکتے ہیں۔ آگے کچھ اور دیکھتے ہیں۔ نوٹ یہاں پہ ہے، جیسے ہم پڑھتے ہیں تن پاک، کارہائے زمانہ، بوئے گل، تو یہ جو حمزہ، بڑیے اور زیر وغیرہ آتا ہے تو اس کا کیا قاعدہ ہے، اسی کو یہاں پہ نوٹ میں بتایا گیا ہے۔ نوٹ: مضاف یا موصوف کا آخری حرف، آپ مضاف اور موصوف پڑھ چکے ہیں۔ مضاف یا موصوف کا آخری حرف اگر الف، واو اور ہا نہ ہو تو مضاف اور موصوف کے آخری حرف پہ کسرہ یعنی زیر اس کو کہتے ہیں، کسرہ یعنی زیر آتا ہے۔ یہ ایک طریقہ ہے پڑھنے کا۔ مثال کے طور پر غلام زید، یہ مرکب اضافی ہے۔ دیکھیے اس مضاف کا آخری حرف میم ہے، الف، واو اور ہا نہیں ہے، لہٰذا میم پر زیر دے کر پڑھیں گے غلام زیدن، غلام زید، کیونکہ یہ قاعدہ ہے مضاف ہو یا موصوف ہو، اگر آخری حرف الف، واو ہے نہ ہو تو زیر دے کر پڑھیں گے۔ یہاں پر دیکھیے تن کا آخری حرف نون ہے، واو، الف، ہا نہیں ہے، لہٰذا اس پر بھی زیر دے کر پڑھیں گے۔ یہاں پر دیکھیے رسول خدا میں رسول کا آخری حرف لام ہے، یہ الف، واو، ہا نہیں ہے، اس پر بھی زیر دے کر پڑھیں گے کیونکہ یہ بھی مرکب اضافی ہے، یہ مرکب توصیفی ہے۔ تن پاک صفت، تن موصوف ہے، اس موصوف کا آخری حرف نون ہے، نون پر زیر ہے، یہ مرکب اضافی ہے۔ خدا کا رسول، تو اس کا آخری حرف لام ہے، اس پر بھی زیر دے کر پڑھیں گے کیونکہ یہ مضاف بن رہا ہے۔ دیکھیے اس میں کہا کہ نہیں آ رہا ہے، اس لیے یہ مرکب توصیفی کی مثال ہے۔ برادر من، میرے بھائی، برادر من یہ میرا، دیکھیے را آ رہا ہے، یہ مرکب اضافی ہے، مرکب اضافی میں برادر مضاف ہے، اس کا آخری حرف الف، واو، ہا نہیں ہے، را ہے، اس لیے را پر زیر دے کر پڑھیں گے۔ دوسری چیز، اور اگر مضاف یا موصوف کا آخری حرف الف ہو یا واو ہو تو اس کے بعد یا مجہول یعنی بڑی یہ بڑھا کر پڑھیں گے یا پڑھتے ہیں۔ مثال کے طور پر کارہائے خدا، خدا کے کام، یہ مضاف الیہ ہے، یہ مضاف ہے، تو اس مضاف کا آخری حرف الف ہے، دیکھیے یہاں پہ الف ہے، اس لیے یہاں پر یا مجہول بڑھا کر پڑھیں گے۔ ایسے اسپہائے چابک، چالاک گھوڑے، یہ موصوف صفت کی ترکیب ہے، تو اسپہائے چابک یہ بن رہا ہے صفت اور یہ بن رہا ہے موصوف، اور اس موصوف کا آخری حرف الف ہے، لہٰذا یہاں پر بڑی یہ یعنی یا مجہول بڑھا کر پڑھیں گے۔ بوئے گل، پھول کی خوشبو، یہ مرکب اضافی ہے، یہ مضاف ہے اور گل مضاف الیہ ہے، اس مضاف کا آخری حرف واو ہے، اس لیے یہاں پر بھی بڑی یہ یعنی یا مجہول بڑھا کر پڑھیں گے۔ چاقوئے تیز، تیز چاقو، دیکھیے یہ مرکب توصیفی ہے، مرکب توصیفی میں چاقو موصوف اور تیز صفت ہے، اس موصوف کا آخری حرف واو ہے، اس لیے یہاں پر بھی یا مجہول بڑھا کر پڑھیں گے۔ تو ملا جلا کر بات یہ آئی، اگر الف، واو اور ہا مضاف یا موصوف کے آخر میں نہ ہو تو زیر دے کر پڑھیں گے، اور اگر الف، واو ہو تو یا مجہول بڑھا کر پڑھیں گے، اور واو کی بات ہو چکی، بچ گیا ہا۔ اس ہا کے بارے میں اور کچھ مثالوں کے بارے میں اگلے کلاس میں انشاءاللہ سیکھیں گے۔ آج کی کلاس میں بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔